وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. یہ وہ رات ہے، یہ عظیم رات، اسی رات بابرکت رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. یہ کوئی 15 شعبان کی رات نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کی رات ہے، لیکن یہ غلط تعویل ہے، غلط تفسیر ہے. قرآن مجید کے مفسرین نے بیان کیا کہ بابرکت جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. فرمایا کہ اسی کے اندر ہم قرآن کو نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا اللہ کے محکم فیصلے اسی میں ہوتے ہیں. سال میں کس نے مرنا ہے، سال میں کس کو دنیا میں آنا ہے، سال میں کس کو رزق دینا ہے، سال میں کون رزق سے مارے ہونے والا ہے. پورے سال کے اہم ترین فیصلے اللہ رب العالمین اسی رات کو فرماتے ہیں، کرتے ہیں فیصلے. فرمایا کہ یہ محکم فیصلے کی رات ہے. فرمایا آگے اسی میں اب یہ کسی عام فیصلے کی بات نہیں ہے، بلکہ محکم فیصلے جو اللہ خود فرماتا ہے. اللہ عز و جل فی محکم تنزیلہ وهو اصدق القائلین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام، والد احترام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور آنے والی مہمانوں کی طرف اللہ وحدہ شاء شریف نے کچھ زبانوں کو فضیلت عطا کی ہے، کچھ جگہوں کو مقام و مرتبے والا بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کچھ جگہیں فضیلت والی ہیں، کچھ زمانے فضیلت والے ہیں، کچھ مہینے فضیلت والے ہیں، کچھ دن فضیلت والے ہیں، کچھ راتیں فضیلت والی ہیں. اللہ رب العالمین نے راتوں میں 10 راتیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ان کو وہ فضیلت عطا کی کہ سال کی کسی بھی راتوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں. ان 10 راتوں میں سے 5 راتوں کو جو اللہ نے فضیلت عطا کی، ان 5 راتوں کا بھی باقی جو 5 راتیں اس آخری عشرے کی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ان 5 راتوں میں سے بھی اللہ شریف نے جو ایک رات کو فضیلت عطا کی، وہ یہ 10 راتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. پورے سال کی کوئی رات اس کے دور تک بھی قریب نہیں. اور وہ عظیم الشان، عظیم المرتبہ، فضیلت والی، مقام والی رات لیلۃ القدر کی رات. اس 3 حوالے سے آج میں مختصر وقت میں انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. ایک تو اس رات کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ. نمبر 2 اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ. نمبر 3 اس رات کے مختصر احکام و مسائل. اس حوالے سے آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کے دلائل میں سے 2 قرآن کے دلائل، 2 حدیث کے دلائل میں پیش کروں گا کہ اس رات کا مقابلہ کوئی اور رات نہیں کر سکتا. اس رات کی فضیلت کو کوئی اور رات نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آخری پارے میں ایک سورت نازل فرمائی
جس سورت کا نام اسی رات کے نام کے ساتھ القدر جس سورت کا نام ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ کلام جو بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے مقابلے کا کلام قیامت تک نہیں آنے والا، اور وہ جو کلام ہے اس رات میں نازل ہوا جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی بالا بلند ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنی ذات بلند ہوگی اس کا انتخاب بھی اتنا بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اپنے کلام کے لیے جو انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس رات کی عبادت کتنی محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنی فضیلت اس رات کی رکھی ہے کہ اپنے بندوں کے لیے دنیا میں آخری کلام اور آخری کتاب کو نازل کی ہدایت کے لیے وہ بھی اسی رات کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک سورت، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری سورت کے آخر تک اسی لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پوری سورت آپ بتا رہے ہیں، اس کی پوری سورت کے اندر قدر کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدر کی بات کی ہے اس رات کے حوالے سے، تو قدر کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے قدر کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہوئے بہت سارے مفہوم بیان کیے، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثال کے ساتھ کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں تقدیروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قدر کا معنی فیصلے کی رات، فیصلوں کی رات، جہاں اللہ رب العالمین پورے سال کے فیصلے فرماتا ہے اور ان فیصلوں کے ساتھ جبریل امین کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ جبریل امین بھی قدر کی رات آتے ہیں، اس رات کے علاوہ نہ دن میں نہ رات میں آتے ہیں۔ انبیاء پر وحی نازل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس کے بعد اگر دنیا میں آتے تو صرف قدر کی رات۔ یہ قرآن مجید اس کی پیروی دیتا ہے۔ نمبر ایک، فیصلوں کی رات۔ نمبر دو، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج محمد عربی علیہ السلام کو پہنایا۔ اس کے بعد یہ تاج کسی کو نہیں پہنائے گا، اس کے بعد یہ تاج کوئی اس کا لائق بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین بنایا۔ ایک ہی نبوت کا تاج اور ایک ہی پیغمبر کے سر پر سجا، اور محمد عربی علیہ السلام نے یہ ختم نبوت کا اعلان کیا، یعنی اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ جو تاج ہے، یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو وحی نازل ہوئی، علماء اکرام فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر کے بعد کو یہ وحی نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن نازل ہوا، پتہ چل گیا اب کوئی پیغمبر نہیں آتا، یہ پیغمبر محمد نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا۔ نمبر دو، اس قدر کی رات کی عظمت ہے، مطلب کیا ہے؟ علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی رات کو اتنا عظمت والا بنایا ہے، اگر کوئی گنہگار گر گرا کر اپنے رب سے توبہ مانگتا ہے، استغفار مانگتا ہے، اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہے، تو رب العالمین اتنا اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ اس کی نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ کوئی گنہگار اگر لیلۃ القدر کی رات کو آ کر اللہ سے مانگے تو اللہ اتنا اس کو عطا کرتا ہے۔ نمبر چار، اگر کوئی بندہ اس رات کو نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے جس کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہو سکتا۔ نمبر پانچ، اس رات کو رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پوری رات میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر چھ، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات کو فرشتے کی اترنے کی تعداد کتنی ہے؟ 5 محدثین اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں یہ جو کنکریوں کی تعداد ہے، جتنی دنیا میں کنکریاں ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کے فرشتے جنت القدر کو نازل ہوتے ہیں، رحمتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا سلام کیا نازل کرتے ہیں آگر اللہ کے نیک بندوں پر جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں آگر ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں ہو، تم ہی ہو جو سلامتی کے حقدار ہو۔ اور یہی فرشتے ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جانے والے جنتیوں سے بھی یہی کہیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے آخری رکوع کے اندر جہنمیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جنتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ جنتی جنت کی طرف جائیں گے، یہ فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، جب فرشتے ان کو دیکھیں گے ان کی نظر فرشتوں پر پڑے گی فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہے کہ سلامتی ہو من کر ہمیشہ کے لیے سلامت رہو، اللہ کی سلامت رحمتیں تمہارے لیے ہو، فَادْخُلُوهَا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہی فرشتے اترتے دنیا میں اترتے ہیں اور قبر کی رات اللہ کے بندے پر سلام کیا دیتے ہیں اور سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس آیت کا دوسرا مفہوم علماء نے بیان کیا کہ مسلمانوں ایمان والوں یاد رکھو یہ رات محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے، اس کے بعد روزہ کیا نہیں ملے گی، پھر اگلے سال اگر زندگی رہی تو مل سکتی ہے، پورا سال پھر اس کا ٹائم نہیں آنے والا، یہ لمیٹڈ رات ہے۔ اور فجر تک تمہارے پاس ہے، مغرب سے لے کر فجر تک ٹائم ضائع، یہ ایسی عظیم رات ہے کہ جس کا ایک بھی لمحہ ضائع کرنے والا نہیں۔ ہمارے بہت ہی اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے طبقے کے لوگ عبادت کا آغاز کرتے ہیں 12-1 بجے کے بعد سے، حالانکہ اس رات کی عظمت کب سے مغرب سے، روزہ کھولا مغرب سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر تک، اس لیے مغرب سے عبادت میں لگ جائیے، مغرب سے شروع کیجیے اس کو تلاش کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آئیے دوبارہ اسی سورت کی طرف یہ پہلی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تنزل فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ محمد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کا مقام آگا، مرتبہ آگا، آپ کے برابر کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، آپ کی شان اور عظمت کو کوئی رسول بھی نہیں پہنچا، آپ کی شان اور عظمت کو کوئی مخلوق بھی نہیں پہنچی، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کی شان اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قدر کی شان کیا ہے۔ اس قدر کی شان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم دنیا کے سارے علماء مل کر اس رات کی شان کو بیان کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے، اتنی عظیم رات ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان میں زندگی عطا فرمائے اور اس رات کی عظمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ رات ہے، فرمایا ہے پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے کہ اس کی عظمت کیا ہے، پھر اللہ نے خود بتایا آگے، جیسے ہم بیان کر چکے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اس میں راتوں کس وقت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام سے خطاب کیا ہے۔ فرمایا اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، خیر من الف شہر، اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ پہلی فضیلت میں نے قرآن مجید سے بیان کی۔ دوسری فضیلت کی طرف آتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی آیات ہے، سورۃ دخان کی آیت ہے، شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ یہ وہ رات ہے، یہ عظیم رات، اسی رات بابرکت رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ کوئی 15 شعبان کی رات نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کی رات ہے، لیکن یہ غلط تعبیر ہے، غلط تفسیر ہے۔ قرآن مجید کے مفسرین نے بیان کیا کہ بابرکت جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا کہ اسی کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ فرمایا اللہ کے محکم فیصلے اسی میں ہوتے ہیں، سال میں کس نے پڑھنا ہے، سال میں کس کو دنیا میں آنا ہے، سال میں کس کو رزق دینا ہے، سال میں کون رزق سے ناراض ہونے والا ہے، پورے سال کے اہم ترین فیصلے اللہ رب العالمین اسی رات کو فرماتے ہیں، کرتے ہیں فیصلے۔ فرمایا کہ یہ محکم فیصلے کی رات ہے۔ فرمایا آگے اسی میں اب یہ کسی عام فیصلے کی بات نہیں ہے، بلکہ محکم فیصلے جو اللہ خود فرماتا ہے، یہ اس رات رہتے ہیں۔ پورے سال کی ایک رات ہے جس میں پورے سال کی تقدیریں، قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ رات ہے عظمت والی رات۔ یہ قرآن مجید میں آگے آئے گی۔ نمبر 3 فضیلت صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا یہ عظیم رات ہے جس نے کوئی امام کے ساتھ کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جب اس سے پانی لیتا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ نمبر 4 اس رات کی فضیلت حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس حدیث کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا بابرکت مہینہ، برکت والا مہینہ آ چکا ہے۔ جب رمضان آیا تو ساتھ میں فرمایا فیہا لیلۃ، اس رات، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہی آیت بھی ہے قرآن مجید کی سورۃ القدر کی۔ اللہ نے فرمایا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عرب لغت اگر ہم دیکھتے ہیں، عرب کی لغت کو، ہر لغت کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے، اپنا تعداد عدد ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے 100 ہوتا ہے، 1000 ہوتا ہے، آگے ملین ہوتا ہے، ملین ہوتا ہے۔ یہ تعداد ہے، عدد و شمار، اردو سندھی ہر زبان کا عدد ہوتے ہیں، لیکن عربی کی تعداد، مفسر کہتے ہیں عربی کی جو تعداد ہے 1000 سے بڑھ کر کوئی ہندسہ نہیں، 1000 سے بڑھ کر کوئی ہندسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ 1 لاکھ تو آپ کو کہنا پڑے گا 100,000۔ اگر آپ کہیں گے عربی میں 1 لاکھ تو آپ کو کہنا پڑے گا 100,000، لیکن 1 لاکھ کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے عربی میں، یعنی عربی کی گنتی کی تعداد 1000 تک مکمل ہوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں مومنوں، ایمان والوں، مسلمانوں، یاد رکھنا یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ عربوں تمہاری گنتی 1000 تک مکمل ہوتی ہے، لیکن اس رات میں جو اجر دیا جاتا ہے تمہاری تعداد و شمار سے بھی بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کر
کیلکولیشن کیا جائے تو 86 سال سے اوپر بنتے ہیں، یعنی یہ 86 سال سے اوپر تعداد بنتی ہے 1000 مہینے. لیکن اس عبادت مثال کے طور پر آپ نے اس رات کو آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کی اس رات کو خدمت کی. آپ کو 86 سال سے بڑھ کر زندگی ملتی ہے، آپ خدمت کرتے رہے مسلسل. اتنے اجر کو نہیں پہنچ سکتے جتنا آپ نے اس رات کو اپنی ماں کی خدمت کی. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس کا اجر 86 سال سے بڑھ کر آپ کو ملے گا. یعنی یہ نہیں کہا اندر ہے 86 سال کے برابر، لیکن فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگائے. آپ اندازہ لگا کتنے ہم غافل اس رات کی عظمت سے. اس رات کو آپ نے کبھی شمار نہیں کیا. تو یہ چند حدیثیں، جبکہ اس کے اس حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ انتہائی خطرناک، انتہائی سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرم خیرہا، جو بندہ اس کے خیر سے محروم ہو گیا، فقد حرم خیر کلہ، وہ دنیا کے ہر خیر سے محروم ہو گیا، ہر خیر سے محروم ہو گیا. یعنی دنیا کی کوئی خیر بنائے اس کے کام ہے ہی نہیں. جو اس رات کی عظمت کو نہیں جان سکا، اس کے خیر کو حاصل نہیں کر سکا، اور اس سے بھی مشکل الفاظ، اس سے بھی خطرناک الفاظ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدرک خیرہ عند المحروم. فرمایا اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے وہی بندہ محروم ہو سکتا ہے جو بدبخت ترین بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدبختوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ بدبخت لوگوں کے شمار سے ہمیں بچائے. اللہ ہمیں ان رات کو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خیر سے محروم نہ ہو. یہ میرے اخبار نہیں ہے، کسی اور کے اخبار نہیں ہے، یہ زبان نبوت کے اخبار ہے کہ وہ بندہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں جو اس رات کے خیر کو بھی حاصل نہ کر سکا. یہ فضائل اور باتیں اسلام کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ. دوسرے والی بات میں نے 3 باتیں بیان کریں گے. دوسری بات، نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ آتا نبی علیہ السلام چوکنا ہو جاتے، تیار ہو جاتے عبادت کے لیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ 5 راتیں عبادت کی ہے، لیکن محمد عربی علیہ السلام 10 راتیں جاگتے تھے. آخری 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان 10 راتیں کی فضیلت ہے. 7 راتیں تو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رکھی گئی ہے، لیکن 10 راتوں کی فضیلت ہے. دنیا کی کوئی راتیں ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آئی کے بیان کروں، آپ نے اپنے گھر والوں کو جو بیمار نہ ہوتے، جو اس کیفیت میں ہوتے کہ جان کر عبادت کر سکتے، آپ ان کو بھی جناتے تھے کہ اٹھیے اس رات کی خیر و بھلائی کو ضائع نہ کیجیے. اپنے گھر والوں کو بھی جناتے تھے، آپ خود بھی جانتے تھے، اہل و عیال کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کا انداز تھا. اللہ کے رسول اس طرح عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اس رات کے جنگ میں احکام و مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انتہائی اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مختصر ٹائم ہوتا ہے جمعہ کے خطبے کا. اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ انداز تھا عبادت کا. آخری 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اس کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں. نبی علیہ السلام نے اس رات کی علامتیں بتائی کہ اس رات کی علامتیں کیا ہے. نمبر 1، اس رات میں کبھی کبھار بہت تیز بارش ہوتی ہے. کبھی کبھار، ہر لیلۃ القدر میں نہیں، لیکن کبھی کبھار بہت تیز بارش ہوتی ہے. نمبر 2، موسم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ زیادہ گرم، معتدل موسم ہوتا ہے. نمبر 3، پرسکون رات ہوتی ہے. پرسکون رات ہوتی ہے یعنی انسان اطمینان محسوس کر رہا ہوتا ہے، فرحت محسوس کر رہا ہوتا ہے اس رات کو. نمبر 4، یہ رات بڑی روشن رات ہوتی ہے، بڑی روشن. حالانکہ رات یہ آخری رات ہوتی ہے، اسلامی مہینے کی آخری راتیں، یعنی چاند کی نہ 13 ہے نہ 14 ہے، لیکن پھر بھی یہ رات روشن ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی ہونے کی وجہ سے
نمبر 5 فجر تک شیطان آسمان تک نہیں جا سکتا، فجر تک. اور اسی لیے اس رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہاب ثاقب جو شیطان کے پیچھے ستارہ لگتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کو جیسے چنگاری زور سے ایسے ہو رہی ہو، یہ شہاب ثاقب ستارہ ہوتا ہے. جب شیطان آسمان کی طرف باتیں چرانے کے لیے پہنچتا ہے تو وہاں پر شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو یہ معاملہ بھی نہیں ہوتا، شیطان وقت نہیں جا سکتا. اس کے بعد نمبر 6 چاند آدھے پیالے کی طرح ہوتا ہے. جیسے ایک آدھے پیالے کا منظر ہوتا ہے غور سے دیکھے جائے تو اس طرح ایک منظر پیش کرتا ہے چاند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 نشانیاں، یہ علامتیں لیلۃ القدر کی بیان کی. اور آپ نے اس رات کے اگلے سورج کی بھی نشانیاں بیان کی کہ اگلا دن ہوگا، اگلا دن ہوگا وہ کیسا ہوگا. نمبر 1 آپ نے فرمایا سورج کی شعاعیں نہیں ہوگی. جب نکلتا ہے سورج تو وہ بالکل شعاعوں سے خالی ہوگا، شعاعیں نہیں ہوگی. جیسے روشنی ہوتی ہے وہ شعاعیں نہیں ہوگی. نمبر 2 سورج نکلتا ہے رات 14ویں رات کی طرح، یعنی 14ویں رات کی طرح اس کی بالکل شعاعیں نہیں ہوگی. جیسے سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، بندہ آسانی سے چاند کی شعاعیں نہیں ہوتی، بندہ آسانی سے 14ویں کے چاند کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر کے آگے جو دن آتا ہے اس کا بھی یہی منظر ہوتا ہے، اس سورج کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. نمبر 3 آپ نے فرمایا جب سورج ڈھل جاتا ہے پھر اس کی شعاعیں نکلنا شروع ہوتی ہے. نمبر 4 آپ نے فرمایا سورج میں ایک پراگ کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. جیسے پراگ ہوتا ہے، جیسے کھلا ایک برتن ہوتا ہے، بڑا تھال ہوتا ہے، اس طرح یعنی بندہ دیکھ سکتا ہے اس کو اور اس کی شعاعیں آنکھوں کو چلتی نہیں ہے. نمبر 5 فرمایا کہ جب نکلتا ہے تو مدھم روشن ہوتی ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ آنکھوں کو تکلیف نہیں دینے والی ہوتی. نمبر 6 فرمایا نکلتے وقت سورج سرخ ہوتا ہے. نمبر 7 فرمایا طلوع ہونے کے بعد سفید روشنی دیتا ہے سورج. یہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے میں نے مختصر بیان کیا ہے کہ یہ سورج کی کیفیت ہوتی ہے. یہ 2 مسائل بیان ہوئے، نشانیاں. نمبر 2 سورج کی کیفیت. نمبر 3 مسئلہ یہ ہے کہ اس رات کو چھپایا گیا ہے. نبی علیہ السلام ہمارے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں 27ویں کی رات ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں 27ویں کی رات ہے تو میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 رات پہلے لیلۃ القدر کو دیکھا. 3 راتوں آپ نے 21ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کو دیکھا، آپ نے 23ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کو دیکھا، آپ نے 27ویں رات کو بھی لیلۃ القدر دیکھا تھا. آپ نے 3 راتوں کو لیلۃ القدر دیکھی ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے، احادیث کے اندر بھی آتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس کو تلاش کرے آخری 5 راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ 5 راتیں ان میں تلاش کرے. چھپانے کا مقصد کیا ہے کہ بندے عبادت کرے، محنت کرے اس مہینے میں تاکہ یہ محنت کر کے حاصل کر سکے. آگے نمبر 4 مسئلہ دعائیں مانگنے کی رات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. نمبر 5 دعا ایک اللہ کے رسول نے فرمائی لیلۃ القدر کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر میں پاک ہوں، اگر میں معلوم ہو جائے مجھے کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے تو کون سی دعا کروں؟ محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزری کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما. یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے. آخری اشرے میں ویسے بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر نمبر 6 مسئلہ علامت نظر آئے تو رات کا پانا ضروری نہیں ہے. کوئی بندہ علامت دیکھنے سے میں نے رات حاصل کر لی یہ ضروری نہیں ہے. اس رات کو حاصل کرنے کے لیے عبادت نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے کس کو اس کا مکمل اجر ملا. نمبر 7 مسئلہ اس کو پانے کے لیے شرط نہیں ہے کہ پتہ چلے. پتہ یہ کہے کہ رات کا پتہ چلے پھر آپ نے حاصل کی، یہ شرط نہیں ہے. عبادت کرے اللہ اجر دے گا. اللہ کو جو پتہ ہے کون سی رات ہے اللہ ہی اجر دے گا. نمبر 8 نبی علیہ السلام کے زمانے میں بتایا ہم نے 3 راتیں تھی 21 23 27. نمبر 9 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
23 کی رات کو، 21 کی رات کو، 25 کی رات کو یہ تہجد نماز پڑھائیے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے 8 رکعت جماعت کروائی، 3 وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ نمبر 8 یہ رات گھومتی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سعودیہ میں جو رات ہے وہی پاکستان میں ہے، وہی دوسرے ملک میں ہے، نہیں، جس طرح اوقات کا فرق ہے وہاں 1-2 گھنٹے کا فرق ہے، دوسرے شہر میں 5 گھنٹے کا، دوسرے ملک میں فرق ہے، یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی رات میں کسی ملک میں، کسی رات میں کسی ملک میں ہوتی ہے۔ نمبر 11 انبیاء کے دور میں بھی پہلے بھی یہ رات آتی تھی۔ نمبر 12 قیامت تک یہ باقی رہے گی، قیامت تک اس کا ہوگا۔ نمبر 13 ہر ملک کے حساب سے یہ رات رہتی ہے۔ نمبر 13 بعد والا دن جو ہے کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بندہ سب قدر کی رات تھی، چلو اگلا دن بھی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی مقام والا ہے، جیسے لوگوں نے عام معمول بنائے ہیں 27 کی رات میں روزہ کو 27 کا رکھنا ہے، اس سے پہلے روزہ رکھنا ہے۔ یہ طریقہ بالکل شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا دن کوئی خاص نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی نشانیاں بتلائیے، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مثال اگلا دن بھی خاص ہو۔ آخری بات کہ جو بھی عمل آپ کریں کتاب و سنت کے مطابق اس رات میں عمل کریں، اس کے بغیر عمل ہوگا تو کام قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ رات نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کرنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ جمعہ عید رمضان میں تھا، جمعہ میں اہم تھا، جیسے 55 پہ 50 پہ اذان ہوتی ہے، آج ہم نے اذان بھی 1 بجے شروع کی تاکہ ساتھی آ جائے ٹائم سے، اس لیے 5 سال میں جڑتا ہو گئے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ رات حاصل کرنے کے لیے بہترین جو طریقہ کتاب سنت سے ملتا ہے وہ اعتکاف کی صورت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا، اسی سے یہ رات زیادہ امکان ہے کہ بندہ حاصل کر سکے، کیونکہ دنیا میں بندہ اعتکاف میں مصروف نہ ہو، کام کاج ہوتے ہیں، بندہ مصروف ہو جاتا ہے، 10 منٹ آیا پھر چلا گیا، گھنٹہ بیٹھا پھر چلا گیا، صحیح معنی میں عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، جو یہی مقصد لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہی اس رات کو حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول ہر رمضان میں آخری 10 راتیں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے آخری جو زندگی کا رمضان تھا اس میں 20 راتیں اعتکاف کی، 20 راتیں۔ یہ 10 راتیں اعتکاف ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں میں 2 راتوں کے بعد فارغ ہوگا، آپ تو ایک ساتھ 8 راتیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، 5 راتیں بھی بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، اعتکاف 1 رات کا بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اعتکاف کرتے تھے، کوئی فضیلت میں بیان کرو گا، فضیلت اعتکاف کی بیان کرو تو کرو، اللہ کی قسم یہی فضیلت کافی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے، سارے کام چھوڑ کے، اپنے گھر والے کو چھوڑ کے، اپنے مصروفیات چھوڑ کے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی مصروف ہوگا؟ آپ نے ساری مصروفیات پڑھ کر کے اللہ کے لیے خاص کر کے 10 دن، عزیز ساتھیوں بڑی عظیم عبادت ہے یہ 10 دن اللہ کے لیے خاص کرنا۔ اللہ کتنا راضی ہوگا کہ میرے بندے نے سب کچھ چھوڑ دیا میری خاطر۔ اس مسجد میں بھی جو ساتھی بیٹھے ہیں اور بھی ساتھی میں مسجد کی رونق رہتی ہے، مسجد میں آباد رہتی ہے، رمضان کی رونق رہتی ہے، اس لیے ساتھی کوشش کریں اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ یہ اللہ کے رسول کا دائمی عمل ہے۔ دوسری بات ایک اعلان ہے، اتوار کو انشاءاللہ اسی مسجد میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ساتھیوں کے لیے، اور تشریف لا رہے سر محمد آصف خان شدادپور سے بہترین مقرر ہیں، عظیم مبلغ اور داعی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، درس میں انشاءاللہ فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ضرور دعا میں شرکت کریں، اپنے دوست احباب کو بھی دے کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔